آداب، سلام عرض ہے. سبز باغ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. حسب معمول میں ہوں بشارت اور میرے ساتھ ہے رضوان. جی رضوان، آج ہم سبز باغ میں کس حوالے سے بات کریں گے؟ جی بشارت، آج کا سبز باغ ہمارا 5 اسٹار سبز باغ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، یہ سبز باغ 5 اسٹار کیسے ہوا بھائی؟ یا دیکھیں، ہمارے ہاں ٹورزم کی جب سے بوم ہوئی ہے اس کے بعد سے اب لوگوں کو جو ہے وہ نیچر، انوائرمنٹ، صاف پانی کی نہریں اور سبزہ اور یہ سب جو ہے وہ شاید ان کا دل بھر گیا ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ بلتستان اور بالخصوص ہنزا کے اندر 5 اسٹارز بنانے جا رہے ہیں، اسلام آباد کی طرح، مری کی طرح اور دیگر شہروں کی طرح اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور ان میں ایئر کنڈیشننگ ہوگی، ان میں ہم لفٹس لگائیں گے اور اربنائزیشن ہوگی۔ تو ظاہر ہے ہمارا سبز باغ بھی پھر اپ گریڈ ہونے جا رہا ہے نا۔ تو پھر اس کے لیے سبز باغ میں آنے کی کیا ضرورت ہے لوگوں کو؟ مطلب آپ کسی شہر میں یا کہیں اور اسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہی رہیں؟ مطلب آپ آسمان میں جو ہے نا وہ سٹارز دیکھنے کے لیے آ کے 5 اسٹار ہوٹل کی چھت میں یا اس کی آئی ڈونٹ نو بالکنی میں بیٹھیں گے؟ مطلب ایسا ہونے جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں نا، ایک چیز تو خیر ٹورزم انڈسٹری کی ایوولوشن بھی تو ایسے ہی ہوتی ہے نا۔ پہلے ظاہر ہے وہ میک ٹو ہٹ سے بات شروع ہوتی ہے، دھیرے دھیرے ان کو پکا کیا جاتا ہے اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ان ہٹ اونرز کو بھی یا چھوٹی ہوٹل اونرز کو بھی یہ لگتا ہے کہ یار ہمارے پاس بڑا پیسہ آنے لگا ہے، بڑے لوگ آنے لگے ہیں جو زیادہ پیسہ دے سکتے ہیں تو بہتر سروس دی جائے۔ لیکن میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اگر آپ نے ستارے ہی دیکھنے ہیں، پہاڑ ہی دیکھنے ہیں، تو پھر لگژری ان دیٹ سینس مہینہ بھر کے لیے، ایون مہینہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہفتہ بھر کے لیے 10 دن کے لیے آپ آتے ہو تو آپ تھوڑا برداشت کر لو، جس طرح لوکل رہ رہے ہیں اس طرح رہنے کی کوشش کرو۔ لیکن خیر، ڈبیٹ یہ ہے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اس ڈسکشن اس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے جی بی اور بالخصوص ہنزا کے اندر آج کا یہ ایپیسوڈ ایٹ لیسٹ یہ پارٹ ہنزا اسپیسیفک ہوگا، کیونکہ ہنزا کے اندر 3 میجر ہوٹل چینز جو ہیں وہ اب اپنی 5 اسٹار کی برانچز کھولنے لگی ہیں، جس میں پرل کانٹیننٹل ہے، سرینا ہوٹل بھی ایکسٹینشن میں لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آلریڈی ایگزسٹنگ جو لیکسس اور ایک دو اس طرح کے اور ہوٹلز ہیں، تو ان پہ ہم بات کریں گے۔ صحیح. تو مطلب رضوان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے تو جتنا سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، اور میں خود تو کافی ایک ڈیبیٹ میں انوالو بھی رہا، کافی لوگوں نے تانے بھی دیے ہیں اور کافی مجھے سنا بھی رہے تھے کہ جی آپ کو تو شکر کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے یہاں 5 اسٹار ہوٹلز بن رہی ہیں، اور ان کے بننے کے بعد پھر شاید آپ کے بنیادی مسائل بھی حل ہوں، جیسے آپ کے لیے کوئی ہاسپٹل بنے گا 5 اسٹار ہوٹلز کے ریونیو سے. تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ یار یہ اس ڈبیٹ کا میں بھی حصہ رہا ہوں۔ ہم نے فیس بک، ٹویٹر دونوں پہ جو ہے وہ لوگوں کے آراء لینے کی کوشش کی اور اپنی ایک حقیق سی جو ہے وہ رائے دینے کی کوشش کی، تو اس پہ ظاہر مین اسٹریم پاکستانی اور پاکستان کے لوگوں نے بھی، اور خصوص ہنزا کے ہی لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے بڑے ہوٹلس کا بننا ضروری ہے اور زیادہ پیسہ آئے گا تو پھر آبویسلی زیادہ کام لوگوں کے پاس، لوگوں کو کام ملے گا، اس میں امپلائمنٹ اپرچونیٹی ملے گی، اور پھر وہ جو ایک سی پی ٹی، ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی بات ہوتی ہے کہ اس سے پیسہ بچے گا تو سڑکیں اچھی ہوں گی اور بڑے صاحب جو ہے وہ رہنے آئیں گے، تو سڑکوں کے ساتھ ساتھ پھر اسپتال کی ضرورت پڑے گی اور پھر اسکول اور ہیلتھ اور دیگر جو بھی ایریاز ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں کس کس کوسٹ پہ ہو رہا ہے یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور چونکہ ہمارا ایک فریجائل جو ہے وہ انوائرمنٹل کانٹیکسٹ ہے جس میں ہم رہتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر جو 5 اسٹار ہوٹلس وہاں کھولنے کا خواہش مند گروپس ہیں، ان کے ساتھ ساتھ پھر اسی طرح سے ہی ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ وینچرز ہیں جو کہ گلیشیئرز کے حوالے سے اور انوائرمنٹ اٹلاج کے حوالے سے پھر اویئرنیس اور ارلی الارمز اور اس طرح کی چیزوں پہ بھی بات کر رہی ہے۔ تو مجھے میرے خیال میں یہ ایک تضاد سا نظر آ رہا ہے یار، آپ کیا ایگزیکٹلی. سمجھتے ہیں؟ آپ میں انفیکٹ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ آئرونک ہے کہ کچھ آرگنائزیشنز اور کچھ اس طرح کی جو بڑی بڑی اینٹیز ہیں جو ایک طرف اس سارے ڈیولپمنٹ کے منجن میں جو ہے وہ یہ فریجائل ایکالوجی، انوائرمنٹ فرینڈلی انیشیٹیوز، درخت لگانا، صفائی کرنا، اور اس سب کے جو ہے نا وہ ہمیں خواب دکھائے جاتے ہیں اور اس سب کاموں پہ ہمیں لگایا جاتا ہے. اینڈ آن دا ادر ہینڈ یہی خود پھر یہ
5 स्टार्स होटल्स बनाने जा रहे हैं और इस तरह की जो हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे आई गेस सेरिना की जो हमारी अल्तित की रिसेंट जो तस्वीरें मैंने देखी हैं, उन्होंने कोई इस साइट पे जो कि आई एम नॉट श्योर, मैं कंफर्म नहीं कर सका कि ये एक डिक्लेयर्ड हेरिटेज साइट है या अगर डिक्लेयर्ड नहीं भी है तो ये मेरे ख्याल से जो वहाँ के लोकल्स हैं उनकी एक हेरिटेज का हिस्सा है। तो इसके ऊपर आप जो है ना वो कोई टेम्परेरी फैंसी से कमरे जो है ना बना के उनको हजारों की रेंट पे चढ़ा देना, आई गेस इट्स इटसेल्फ अ कॉन्ट्रडिक्शन फॉर द ग्रेटर कॉजेज दैट यू आर स्टैंडिंग फॉर, जिसमें फ्रेजाइल इकोलॉजी और यहाँ के जो इन्वायरमेंट है इस पूरे नॉर्दर्न एरियाज का, आई मीन गिलगित बल्तिस्तान का खासकर, वो इट्स अ शीर मेरे ख्याल से कॉन्ट्रडिक्शन कि आप कैसे कर रहे हैं सब। क्या आप एक तरफ आप जो है ना वो ग्लोबल वार्मिंग और इस सब में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ना आप फिर ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं। तो ये तो मैं तो अभी तक ये नहीं समझ पाया हूँ। और मेरे ख्याल से जनरली जो एक आध आर्टिकल्स मैंने देखे, जैसे आमिर भाई का एक आर्टिकल मैं आज पढ़ रहा था इसके ऊपर है, तो उसमें भी इसी तरह की बातें की गई हैं, जैसे कि अगर एक बहुत बड़ा होटल बनता है तो उसमें एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ पीपल है और रिसोर्सेज का इस्तेमाल है, पानी, फ्रेश पानी, ठीक है जी, पीने से लेके और फिर उनके वॉशरूम्स के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी, और उसकी कैलकुलेशंस अगर हम करें एंड देन द जो सॉलिड वेस्ट और दीगर जो सीवरेज की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे पूरी होंगी और वो कहाँ जाएगा, हमारे पास सीवरेज का कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। और फिर ये जो फ्रेश वाटर्स जो हम अपने जो हम रेजिडेंट्स हैं हम खुद देख रहे हैं कि हमारे घरों में ये कंटिन्यूसली हमारे पास 24 घंटे पानी अवेलेबल नहीं है पीने के लिए, ठीक है। तो ये फिर कहाँ से इस सब को पूरा करेंगे, तो इट अल्टीमेटली जाहिर है कोई ना कोई इंतजाम करेंगे और उसमें फिर ये कमी जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उन्हीं के जो शेयर्स होंगे इन सब रिसोर्सेज के उनसे ही ये पूरा किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको हमें क्रिटिकली देखना है। और आई डोंट नो, मुझे जो जितना लगा है वो यही लगता है, इवन हमारे जो लोकल्स बहुत ज़्यादा वोकली इस पे कहते हैं कि जी और इस सब पे हमें खुश होना चाहिए, या वो स्पेशली हम जैसे जो एक आध लोग इसके जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को जब हाईलाइट करते हैं तो वो हमें आई डोंट नो समझते हैं कि जी आप तो इस सर्टेन इलाके से आपकी कोई जिद है या जेलसी है, हालांकि ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है। राइट नाउ हुंजा इज, अब वो एक स्टडी करने के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिससे दीगर इलाके लेसन्स लर्न कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कॉम्पीटिंग इन दिस रेट रेस या इंस्टेड ऑफ कॉपीइंग ऑल ऑफ दिस, क्योंकि दिस इज अल्टीमेटली एन इन्वायरमेंटल डिजास्टर जिस पे हम बात करेंगे। तो इसमें कई दीगर कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं आई गेस जिनकी आप बात कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। आलतित फोर्ट जो है वो सिर्फ फोर्ट की बिल्डिंग नहीं थी बल्कि उसके बाहर जो गार्डन है वो भी उसकी हेरिटेज का हिस्सा है। और एक और साहब है सफ़ीउल्लाह जो कि जाहिर है आई थिंक आलतित फोर्ट हेरिटेज कंजर्वेशन का हिस्सा रहे हैं। और उन्होंने भी एक आर्टिकल रिसेंटली हाई एशिया हेरल्ड में लिखा है और उसके अंदर भी वो यही बात कर रहे हैं और टेक्निकली इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पानी की नीड्स, उनकी बिजली की नीड्स और उनकी दीगर जो मामलात हैं वो जो है वो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसको प्रेशराइज करेंगी और फिर जाहिर है उसका ब्रंट जो है वो लोकल्स के ऊपर आएगा। इसी तरह से ये जितने भी 5 स्टार होटल्स बनाने की बात हो रही है इन सब के साथ साथ मेरे ख्याल में आपने जो बात की कि किस तरह द टॉप या पॉलिसी लेवल पे इन बेशतर इदारों के अंदर द टॉप और पॉलिसी लेवल पे ग्रीन इन्वायरमेंट और इस तरह की चीज़ों की बात हो रही है, ग्रीन इकोनॉमी और इन्वायरमेंट की बात हो रही है, लेकिन देयर सीम्स टू बी कंट्रडिक्शन के अलावा थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक ब्रेक डाउन भी है। टॉप पे क्या बात हो रही है और ग्राउंड पे बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनको अपनी स्ट्रेटजीज को भी रिथिंक करने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा है कि स्टेट की जो ग्रीन सुनामी है या प्लांटेशन जो ड्राइव है उसमें हिस्सा लेना और इस तरह के दीगर मामलात के अंदर ग्लेशियर्स के मामलात के ऊपर बात करना वो अच्छा है, लेकिन फिर वो आपका अपना एक्चुअल जो काम है उसमें भी नज़र आना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये जो मंतक है कि हम बात कुछ करेंगे और काम कुछ करेंगे, ज़्यादा देर तक मतलब ये देरपा नहीं हो सकता। और आपने सही कहा कि लोकल्स के अंदर या इवन मैंने ट्विटर पे फील किया कि इवन नॉन लोकल्स भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं और वो एक्सपर्ट्स जो है वो खुद इन्वायरमेंट के ऊपर काम करने वाले बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि फिर आप लोग चाहते क्या हो। जब मैंने इस तरह की एक क्रिटिकल से एक थ्रेड बनाई ट्वीट्स की
تو اس پہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا یہی ایگزیکٹلی ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوکل سے پوچھ لیں, لوکل کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپرٹیز جو ہے وہ ایجوکیشن یا ڈگریز اور ان کے بیس پہ نہیں آنے والی چیز جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی ہے, بلکہ لوکل معاملات کے اندر انڈیجنس نالج, یہ بات پوری دنیا میں مانی جاتی ہے کہ اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو میرے خیال میں یہاں بس یہ اس ایریا کو بھی, وہ چاہے لوکل ہوں نان لوکل ہوں, ڈسپلنری ایکسپرٹس اور ڈسپلن کے ایکسپرٹس ہوں, ان کو اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل, اور نہ صرف یہ جو فریجائل ایکالوجی اور دیگر نیچرل ڈیزاسٹرز اور ایون سوشیو پولیٹیکل جو فریجائل سچویشن اس پورے ریجن کی ہیں, اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی گیس کرٹیکلی ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اینڈ فائنلی ہمارے پاس وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے خیال سے لوکلز کو انسٹیڈ آف دس فالس کانشیسنس میں پڑھنے کے کہ جی پتہ نہیں یہ ہم بہت ہی پیسہ اس سے آئے گا, اور ہر چیز کو آپ کمائی کا ذریعہ بنانے میرے خیال سے نکلے ہیں, پانی سے لے کے کھیتوں سے لے کے آئی ڈونٹ نو ہر چیز کا, میرے خیال سے اس پہ بھی تھوڑا سا لوکلز کو ہماری ذمہ داری زیادہ ہے کہ کیسے ہم اپنے انوائرمنٹ کی ذمہ داری خود جب نہیں لیں گے تو باہر سے کسی سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کچھ کرے, میرے خیال سے یہ تھوڑی سی بہت زیادہ بات ہو جائے گی. No, I agree. میرے خیال میں اگر آپ once you jump into the market اور once you have things in display, تو کسٹمر آپ سے اچھے سے اچھے داموں میں خریدنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں یہ کانشیسنس بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ نہ صرف پیسہ, وقت طور پہ پیسہ, ظاہر پیسہ سب کو چاہیے, پیسہ ضروری بھی ہے, اور ہم ایک انتہائی غریب اور ریموٹ کانٹیکسٹ سے اب ہم تھوڑی بہت روشنی کی طرف جانے لگے ہیں اس سے. لیکن میرے خیال میں اس دوران میں ہم نے جو کچھ بھی, ہمارے آباء و اجداد نے جو کچھ بھی ہمارے لیے جن مسائل سے گزر کے جو کچھ بھی ہمارے لیے بنایا تھا, اس کو اوور نائٹ وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈسٹروائے اٹ. There are other ways, there are better ways to survive, to sustain, اور اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بالکل, اور ایگزیکٹلی, اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہم فائنلی کلیریفائنگ کریں گے کہ ہم کوئی پریولیج سے یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ جی آپ تو پریولیجڈ ہیں تو آپ پیسے کے بارے میں آپ کو کوئی فکر نہیں ہے تو آپ شاید غریبوں کو اگنور کر رہے ہیں. یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ہم نے جتنا دیکھا ہے کہ اس انڈسٹری سے ابھی تک جو انتہائی غریب جو ہیں ان ریموٹ ایریاز میں, ان کی زندگیوں میں کوئی بہت بڑی تبدیلی ہم نے نہیں دیکھی ہے. تو میرے خیال سے اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے کون بینیفٹ کر رہا ہے اور کس طرح کے فائدے ہیں اور کس کو مل رہے ہیں, یہ بھی اس بڑے تناظر میں ہمیں کرٹیکلی دیکھنے چاہیے. میرے خیال سے اسی کے ساتھ ہم اپنے ایپیسوڈ کا اختتام کریں گے. فردر آسپیکٹس پہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے. اسٹے ٹیون. بہت شکریہ. خدا حافظ.